بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھانے پر مجبور کیا کرتا تھا۔ ایک عالم نے اس کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اسے پیش کرنے کا حکم دیا اور کہا، میں اپنے سامنے اسے خنزیر کھلاؤں گا۔ کھانے سے انکار کرے گا تو اسے میں قتل کر دوں گا۔ چنانچہ عالم کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ دروازے پر موجود ایک عہدیدار نے بزرگ کے کان میں کہا، آپ کے آگے جو گوشت رکھا جائے گا وہ بکری کا ہوگا، لہٰذا جب آپ کو خنزیر کھانے کا حکم دیا جائے تو آپ بے فکر ہو کر کھا لیجئے گا۔ میں نے خفیہ طور پر سب انتظام کر لیا ہے۔ دیکھنے والے خیال کریں گے کہ آپ خنزیر کھا رہے ہیں، لیکن ہوگا وہ بکری کا گوشت۔ اس طرح آپ کی جان بچ جائے گی۔ بادشاہ نے آج اور بے شمار لوگوں کو گوشت کی دعوت دی تھی۔ دراصل وہ ان سب پر واضح کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو، آج میں نے اس عالم کو خنزیر کھلا دیا۔ سب لوگوں کے ساتھ اس عالم کے سامنے بھی گوشت رکھا گیا۔ سب لوگ عالم کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، عالم صاحب نے کھا لیا تو ہم بھی کھا لیں گے، ورنہ ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ عالم صاحب کے سامنے اس عہدیدار کی خفیہ ہدایت کے مطابق بکری کا گوشت رکھا جا چکا تھا، اور یہ بات عالم کو معلوم تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور بولے، نہیں، میں یہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ عہدیدار سامنے ہی موجود تھا۔ اس نے اشارہ کیا کہ گوشت کھا لیں، آپ کی جان بچ جائے گی۔ یہ بکری کا ہے، خنزیر کا نہیں۔ اس اشارے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ ان کے انکار پر بادشاہ نے اس عہدیدار کو حکم دیا، اسے باہر لے جا کر قتل کر دیا جائے۔ عہدیدار عالم کو لے کر باہر آیا اور حیرت زدہ انداز میں بولا، میں نے آپ کو بتا دیا تھا، دربار میں بھی آپ کو اشاروں میں کہتا رہا کہ آپ اس گوشت کو کھا لیں، یہ خنزیر کا نہیں ہے، لیکن افسوس آپ نے میری بات پر اعتبار نہ کیا۔ کیا آپ نے یہ گمان کیا تھا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ عالم نے اس کی بات کے جواب میں کہا، ایسی بات نہیں، میں جانتا تھا میرے سامنے جو گوشت تھا وہ بکری کا تھا، لیکن دربار میں جتنے لوگ بھی موجود تھے انہیں تو یہی معلوم تھا نہ کہ وہ خنزیر کا گوشت ہے، اور جب میں وہ گوشت کھاتا تو سب یہی خیال کرتے نا کہ میں نے موت کے ڈر سے خنزیر کا گوشت کھانا قبول کر لیا ہے، اور سب لوگ میری پیروی کرتے اور خنزیر کا گوشت کھانے لگتے۔ عہدیدار دنگ رہ گیا۔ گویا اس عالم نے اپنا قتل تو گوارا کر لیا تھا، لیکن دوسروں کا وبال اپنے سر لینا منظور نہ کیا۔ عالم کی شان یہی ہوتی ہے۔ ایک شاطر اور چالاک مالدار شخص کسی گاؤں میں ایک کسان کے پاس پہنچا اور اسے پارٹنرشپ کی آفر کی کہ رقم میری ہوگی اور محنت تمہاری، لیکن جب فصل تیار ہو جائے گی تو وہ جو زمین کے اندر ہوتا ہے حصہ وہ تمہارا، جبکہ جو اوپر والا حصہ وہ میرا ہوگا۔ یہ چالاکی اس نے اس لیے کی تھی کہ زمین میں جڑیں ہوتی ہیں جو اس بے وقوف انسان کے حصے میں آئیں گی، اصل قیمت تو اوپر والے حصے کی ہوتی ہے، وہ میں لے اڑوں گا۔ بہرحال کسان نے کچھ دیر سوچا اور آفر قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہوگی تو چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ لیا کہ کسان نے پیاز کی فصل بوئی تھی۔ چنانچہ معاہدے کے مطابق پیاز کسان کے حصے میں آئے اور اوپر کے قیمتی پتے مالدار کو ملے۔ چالاک مالدار نے سبق سیکھ کر باز آنے کی بجائے ایک اور داؤ کھیلنے کا سوچا۔ کسان کو ایک مرتبہ پھر پارٹنرشپ کی آفر کی، لیکن اس مرتبہ یہ رکھی کہ فصل کا جو حصہ زمین کے اندر ہوگا وہ میرا اور اوپر والا تمہارا۔ کسان نے شرط قبول کر لی۔ جب فصل تیار ہونے پر چالاک مالدار اپنا حصہ لینے پہنچا تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ کسان نے گنے اگائے تھے جس کی بیکار جڑیں اس کے حصے میں آئیں اور قیمتی گنے کسان کو ملے۔
کسان کی سمجھداری کے ہاتھوں 2 مرتبہ اپنی چالاکی کا نقصان اٹھانے کے بعد بھی مالدار نے ہار نہ مانی اور سارا حساب چکانے کے لیے کسان کو اگلی فصل کے لیے رقم دیتے ہوئے کہا، میں 2 مرتبہ نقصان میں رہا ہوں، اس لیے اس مرتبہ فصل کا نچلا اور اوپر والا حصہ میرا ہوگا، درمیان میں جو کچھ ہوگا وہ تمہارا ہوگا۔ اب کی بال فصل تیار ہو چکی تو مالدار خوشی خوشی کھیتوں میں پہنچا کہ اس مرتبہ فائدہ صرف میرا ہوگا، لیکن کھیتوں میں پہنچ کر اس کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ کسان نے اس مرتبہ مکئی یعنی چھلیاں اگائی تھی، جس کا نچلا اور سب سے اوپر والا حصہ بے قیمتی ہوتا ہے۔ اصل قیمت درمیان میں موجود چھلی کی ہوتی ہے۔ جو کسان کی سمجھداری نے مالدار کی چالاکی کو شکست میں بدل دیا۔ پیارے بھائیوں، عقل اللہ پاک کی دی ہوئی تھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب یہ انسان پر موقوف ہے کہ وہ عقل کا استعمال مثبت کرتا ہے یا منفی، سمجھداری میں کرتا ہے یا چالاکی میں۔